بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من سكرات الموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دنیا میں تشریف لائیں اور آپ کا دنیا میں تشریف لانا اور اس سے متعلق حالات کا بدلنا اور آپ کی آمد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور کی بشارتیں، وہ سارے تذکرے احادیث کی کتاب میں موجود ہیں. اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایام جو تقریباً 14-15 دن ہیں، جو بیماری کے ایام ہیں، مرض الوفات کے ایام ہیں، اور انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے. یہ جو آخر کے 15 دن ہیں جو آپ کی بیماری کا سلسلہ شروع ہوا اور بیماری بڑھتی چلی گئی اور پھر آخر یہ بیماری وفات النبی میں بدل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. میں نے گزشتہ جمعے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ صحابہ کے لیے سارے غم، دکھ، صدمے برداشت کرنا آسان تھا اور وہ سب کی غموں کی خبریں سن سکتے تھے، لیکن وہ اس بات کو کبھی گوارا ہی نہیں کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے کبھی جدا ہوں گے. اور اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کو بیان فرمایا ہے کہ کوئی نبی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہا، سب نے پردہ فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے آخری ایام جو ہیں، ان ایام سے متعلق کچھ باتیں گزشتہ جمعے عرض کی تھیں، اور یہ سارا تذکرہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہیں چھوڑا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو اس دنیا میں ہمیشہ رہے گا. جب موت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی ہے تو ہم میں سے ہر ایک نے اس موت کا سامنا کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بیماری کے ایام شروع ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے ہر رات تقسیم کی ہوئی تھی کہ آج کی رات کس کے ساتھ رہنا ہے. یعنی تمام ازواج مطہرات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے سے باریاں باندھی ہوئی تھیں، اور آخری ایام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاف کا اہتمام کرتے رہے. جبکہ اللہ کی طرف سے آپ کو اس پر پابندی نہیں تھی
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ آپ کے لیے اختیار ہے آپ جس بیوی کے ساتھ جتنے دن رہنا چاہیں، جہاں آپ کی طبیعت لگے آپ رہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس بات کا خیال کرتے تھے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، سب کے ہاں آپ برابری کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ لیکن جب بیماری کے ایام بڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آرام فرما رہے تھے اور تمام ازواج مطہرات موجود تھیں، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ تھا کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مفہوم کو سمجھ گئیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور آپ سب نے خوشی سے اجازت دی کہ اللہ کے رسول، آپ کو جس گھر میں، جس زوجہ کے گھر میں، جس بیوی کے گھر میں آپ کو سہولت اور سکون اور اطمینان ہو، یہ بیماری کے ایام وہاں گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں فرمایا کہ میں جانا چاہتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ، بلکہ آپ نے اختیار دیا۔ اور ازواج مطہرات کا بھی ایثار دیکھیں اور ان کا فہم دیکھیں کہ کتنے فہم سے وہ اس مسئلے کو سمجھ گئیں، اور سب نے خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی۔ تو بیماری کا جو آخری ہفتہ ہے، یعنی آخری 5-6 دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی اجازت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، اور آخری ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے، طبیعت میں کچھ بہتری آئی، آپ نے ارشاد فرمائے، 3 نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو نکال دینا، اس مقدس اور پاک سرزمین پر اس ناپاک قوم کو، ان کے ناپاک قدموں کو یہاں نہیں رہنے دینا۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی تعمیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، اور یہودیوں کو حضرت عمر نے جزیرۃ العرب سے نکالا۔ دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت یہ فرمائی کہ دیکھو، میرے موجودگی میں مجھ سے بہت سارے لوگ دور دراز سے ملنے آتے ہیں، وفود، اپنے نبی کی زیارت اور اسلام قبول کرنے کے ارادے سے دور دراز سے لوگ آتے ہیں، اور تم لوگ دیکھتے ہو کہ میں کس طرح ان کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آنے والے مہمانوں کی اچھی اکرام اور مہمان نوازی کرنا۔ آنے والے مہمان کا حق ہے کہ اس کو عزت دی جائے، اس کا اکرام کیا جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آنے والے کا ایسا اکرام کیا، ایسی عزت دی کہ بہت سارے لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن کر آئے تھے، مہمان نوازی اور اکرام اور عزت کو دیکھ کر آپ کے جانثار بن کر اسلام قبول کر لیا۔ اس میں ابو جہل کے بیٹے وہ بھی شامل ہیں، اکرمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی، اپنی جگہ پر ان کو بٹھایا، بیٹھنے کے لیے ان کو تکیہ دیا، خود آپ زمین پر بیٹھے۔ جب انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا تو وہ مجبور ہو گئے آپ کے اخلاق اور عادات کے آگے اسلام قبول کرنے پر۔ اور تیسری نصیحت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں، یعنی آخری ہفتے میں آپ دے رہے ہیں، دیکھو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن کریم اور سنت نبوی، اللہ کی کتاب کو اور میرے طریقے، میری سنت، میری احادیث کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ جب تک ہم لوگ قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے، سنتوں سے قریب ہیں، ہم فتنوں سے محفوظ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری نصیحت پر ہم عمل کر رہے ہیں، اور جب ہمارا تعلق اس قرآن کریم سے ٹوٹتا جائے گا، دور ہوتے چلے جائیں گے اس کی تعلیمات سے، تو ہم فتنوں کا شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے میں 5 دن باقی تھے،
آپ نے کل 15 دن بیماری کے گزارے ہیں 10 دن تک آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے رہے. 10واں دن تھا بیماری کا. مغرب کی نماز پڑھائی. نماز پڑھا کر جب آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے تو طبیعت پر بہت بوجھ اور بیماری کی بہت شدت تھی. اور اس بیماری کی شدت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو خیبر کے یہودیوں نے مجھے دھوکے سے بلایا تھا کہ ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اس واقعے کو بھی ایک عرصہ گزر گیا تھا، اور انہوں نے دھوکے سے بلانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی چیز میں زہر رکھ کر دیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پر جیسے رکھا تو آپ کو ایک دم اس کا علم ہو گیا اور آپ نے اس کو تھوک دیا اور وہاں سے اڑ گئے، لیکن وہ زہر کا اثر آپ کی زبان مبارک پر پہنچ گیا تھا. تو جب بیماری کی شدت بڑھی اور طبیعت پر بوجھ بڑھتا گیا تو آپ کی زبان مبارک سے نکل گیا کہ وہ خیبر کا زہر، خیبر کے یہودیوں کے زہر کی تکلیف مجھے بہت ستا رہی ہے. وہ خیبر کے یہودیوں نے جو مجھے زہر دیا تھا اس کی تکلیف مجھے ابھی بھی ہو رہی ہے، بہت ستا رہی ہے. اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، یہود و نصارہ نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو مساجد اور عبادت گاہ اور مزار گاہ بنایا، سجدے کی جگہیں بنایا. خدا کی ان پر لعنت ہو. آپ نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبور کو سجدے کی جگہیں بنایا، تم ایسا نہ کرنا. آپ نصیحت کر رہے ہیں کہ قبروں کو سجدے کی جگہیں اپنی مرادوں اور مقاصد کو پورا ہونے کا ذریعہ مت سمجھنا. مرادیں اور مقاصد پورا ہونے کا ذریعہ وہ سجدہ ہے اللہ کے آگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے یہ بھی نصیحت فرمائی. تو بیماری کی شدت بڑھ گئی. مغرب کی نماز پڑھا کر آپ تشریف لائے، عشاء کی نماز کے لیے آپ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کمزوری بہت تھی. مسجد نبوی میں صحابہ عشاء کی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کچھ بہتری آئی، پوچھا اے عائشہ نماز ہو گئی؟ کہا نہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے. فرمایا اچھا ٹب میں پانی بھرو. آپ اٹھے اور غسل فرمایا، اور تھوڑا سا آپ نے جانے کا ارادہ فرمایا تو بے ہوشی آئی اور آپ نہیں جا سکے. پھر کچھ دیر بعد آپ کی صحت بہتر ہوئی، ہوش میں آئے. فرمایا کہ عائشہ نماز ہو گئی؟ کہا نہیں، نماز تو نہیں ہوئی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے. فرمایا اچھا ٹب میں پانی بھرو. ٹب میں پانی بھرا. آپ نے پھر غسل فرمایا اور طبیعت میں کچھ بہتری آپ نے محسوس کر کے ہمت کرنے لگے مسجد جانے کی، لیکن دوبارہ آپ بے ہوش ہو گئے. پھر طبیعت میں بہتری آئی، پھر یہی عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ مسجد میں نماز ہو گئی؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، رات کا کافی حصہ گزر گیا، عشاء کی نماز میں سب بیٹھے ہوئے آپ کے انتظار میں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں لوگوں کو. عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول نرم دل ہیں، آپ کی موجودگی میں آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے، غم اور صدمہ ان کو لے ڈوبے گا. لیکن کہا کہ نہیں اے عائشہ، میرا حکم ہے کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھو. ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر آگے بڑھے اور آپ نے نماز پڑھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آخری دن تھا، پیر کا دن تھا، اور فجر کی نماز کا وقت تھا. نماز شروع ہونے میں کچھ وقت تھا، سارے نمازوں کی صف میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک سے جب پردہ ہٹتا تو صفیں ساری دکھا کرتی تھیں. تو حضرت سماتے ہیں اس روایت کو نقل کر کے کہ حجرہ مبارک سے پردہ ہٹا اور ہم سب نے چہرے مبارک کو دیکھا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایسا حسین و خوبصورت چہرہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، ایسا چمکتا دمکتا چہرہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اور پھر پردہ دوبارہ آپ نے پردہ کر دیا، آپ مسجد نہیں آئے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا کہ نماز پڑھا دو. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ آخری چہرہ تھا جو ہم نے آپ کی زندگی میں آپ کے چہرے کی زیارت کری، اس کے بعد زندگی میں پھر کسی نے آپ کے چہرے کی زیارت نہیں کری، اور اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے.
آخری دن تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا جس سے وہ بہت رونے لگ گئیں، زور و قطار رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو قریب کیا اور پھر کچھ فرمایا تو وہ ہنسنے لگیں۔ تو بعد میں عائشہ نے پوچھا کہ عائشہ، اے فاطمہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کچھ کہا تھا، تم رو رہی تھی، کہا کہ مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں آج اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ میں اپنے ابا کے صدمے میں رونے لگ گئیں، پھر مجھے قریب کیا اور کہا کہ سب سے پہلے تم ہی میرے پاس آ کر ملو گی، سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے ملنے والی تم ہی میرے پاس ہوگی۔ میں اس پر خوش ہو کر مسکرانے لگ گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 6 مہینے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا سے پردہ فرما گئیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آخری دن تھا، وہیں تھیں۔ تکلیف بہت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بیماری کی شدت تھی، بخار بھی بہت شدید تھا، اور میں نے جیسے عرض کیا وہ خیبر کے یہودیوں کے زہر کا بھی اثر تھا۔ اس تکلیف کی شدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ تھی۔ حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر افسوس کرنے لگی، ہائے ابا آپ کتنی تکلیف میں ہیں، ہائے ابا آپ کتنی تکلیف میں ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، آج کے دن کی تکلیف آپ کے ابا پر یہ آخری تکلیف ہے۔ زندگی کے نبوت کے ملنے کے بعد سے جو سلسلہ تکلیفوں کا اور اذیتوں کا شروع ہوا تھا، وہ آج تکلیفوں کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ آج کے بعد اب آپ کے ابا آرام اور راحت کی زندگی بسر کریں گے، اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ جو پیغام اور جو اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آئے تھے وہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ اس پیغام کو پہنچانے میں نے بہت ساری تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن اس تکلیفوں کا یہ سلسلہ آج کے دن ختم ہو رہا ہے، اور اب اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت چل رہا تھا، نڈھال تھے، حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ کے بھانجے عبد الرحمن بن ابی بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا مسواک کو تو کہہ نہ سکے زبان سے، دیکھتے رہے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئے کہ آپ مسواک کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے سر مبارک ہلایا کہ ہاں۔ حضرت عائشہ نے مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر پھیر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری خواہش تھی، مسواک یہ آپ کی آخری خواہش تھی جو آپ دنیا سے کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور اپنی امت کو سبق دیتے ہوئے جا رہے ہیں کہ یہ کس قدر اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ پھر عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قنوتگی میں چلے گئے اور قنوتگی سے ایک دم بیدار ہوئے تو میں نے آپ کی زبان مبارک سے کچھ الفاظ سنے، اور وہ الفاظ یہ تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ اور میں سمجھ گئی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے ہیں، اب کچھ ہی لمحوں میں آپ چلے جائیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو دنیا سے اپنے پاس بلاتے ہیں تو اس سے پہلے دنیا میں ہی آخری لمحوں میں جنت کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قنوتگی میں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹھکانہ دکھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار رکھ دیا کہ آپ چاہیں تو ہمارے پاس آ جائیں، آپ کو اختیار ہے، یہ جنت آپ کا ٹھکانہ، جنت آپ کے لیے سجا دی گئی ہے، آپ چاہیں تو ہمارے پاس آ جائیں اور رہنا چاہتے ہیں تو رہ جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، کہ میں اے اللہ آپ کے پاس آنے کو پسند فرماتا ہوں۔ اور یہ جملہ آپ کی زبان مبارک کا آخری جملہ تھا اور یہ آخری دعا تھی، یہ جملہ اور یہ دعا آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ دنیا سے آپ تشریف لے گئے، اور پھر جب آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کی خبر پھیلتی گئی ہے تو بہت سارے صحابہ تو اس خبر کا یقین ہی نہیں کر رہے تھے، اور کتنے سارے صحابہ نے اس موقع پر ایسی اللہ تعالیٰ سے دعا کری۔ ایک صحابی فرمانے لگے، اللہ یہ آنکھیں آپ نے دی تھیں، ان آنکھوں سے میں اب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا تھا، اب اللہ کے نبی دنیا میں نہیں ہے، میں ان آنکھوں سے کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا، یہ آنکھیں آپ لے لیں۔ تو اسی وقت ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی،
یعنی انہوں نے اپنی بینائی اللہ کو دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر، کہ اب وہ دنیا میں نہیں ہے تو ہم کسی اور کو بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کا کچھ تذکرہ تھا، اور اس کے کچھ مزید حالات باقی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔